نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے سلسلے کا آج 7واں درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہی تینوں چیزیں مقصود ہیں کہ ہم پوجا بھی اسی کی کرتے رہیں، فرما بردار بھی اسی کے رہیں اور غلام بھی اسی کے بن کر رہیں۔ عبادت کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے، کیونکہ وہ الہ ہے، اور اس بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ وہ الہ یعنی معبود ہے، اور الوہیت کی بعض شرائط ہیں، یعنی الہ ہونے کی بعض شرائط ہیں جو صرف پروردگار عالم کی ذات میں پائی جاتی ہیں، لہذا عبادت بھی اس کی ضروری ہے۔ الوہیت کی پہلی شرط واجب الوجود ہونا ہے، یعنی عبادت کے لائق وہ ہستی ہے جس کا وجود خود بخود ہے اور کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ نہیں۔ یہی چیز خدا تعالیٰ کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی ہر چیز کا وجود اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، جبکہ اس کا اپنا وجود خود بخود ہے۔ فارسی میں اللہ تعالیٰ کو خدا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات خود بخود ہے۔ الوہیت کی دوسری شرط قادر مطلق ہونا ہے، یعنی عبادت صرف ایسی ہستی کی ہو سکتی ہے جو اپنی منشا کے مطابق جو چاہے کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ الوہیت کی تیسری شرط علیم کل ہونا ہے۔ عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہو اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ یہ شرط بھی صرف اللہ تعالی میں پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا ازلی ابدی علم صرف اسی کے پاس ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الوہیت کی چوتھی شرط خالق ہونا ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ تعالی ہے۔ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کسی اور نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف حجت اللہ البالغہ میں جلد 1 میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجات ہیں، ان میں سے 2 درجوں میں تو سب مومن، کافر، مشرک وغیرہ متفق ہیں، مگر باقی 2 درجوں میں کفار و مشرکین اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں توحید کا پہلا درجہ واجب الوجود ہونا ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اس کا وجود خود بخود ہے، باقی ہر مخلوق کا وجود عطائی ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ صفت خلق ہے۔ کسی سے پوچھیں ہر چیز کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ خدا تعالی۔ کوئی اسے گاڈ کا نام دے، کوئی اسے ایشور کہے، جو نام بھی دیا جائے
لیکن عقیدہ سب کا یہی ملے گا آپ کو کہ ہر چیز کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے۔ صرف دہریوں کی قلیل تعداد، تھوڑی سی تعداد جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، تمام مذاہب کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ وہ تدبیر ہے۔ پہلے دو درجے واجب الوجود ہونا، اس پر سارے کے سارے متفق ہیں اور سارے کے سارے ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خالق ہونا، اس پر بھی سارے کے سارے متفق نظر آتے ہیں۔ لیکن تیسرا درجہ تدبیر، یہاں آ کر کافر و مشرک اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا نظریہ ہے کہ ہر چیز کا تدبیر کنندہ یعنی مدبر اللہ تعالی ہی ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ میں موجود ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ یہاں آ کر نجومی یعنی ستارہ پرست اور مشرک علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نجومی ستاروں کو مدبر مانتے ہیں یعنی ان کے اندر تاثیر مانتے ہیں، اور دوسرے مشرک کوئی بتوں میں تاثیر مانتا ہے، کوئی جنات میں تاثیر مانتا ہے، کوئی فرشتوں کے اندر فرشتوں کو مدبر مانتے ہیں۔ وہ یہاں پر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی حقیقی مدبر مانتے ہیں۔ توحید کا چوتھا درجہ عبادت کا ہے۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے، انتہائی درجے کی تعظیم۔ یہاں پر بھی لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہے، جو قادر مطلق ہے، جو علیم کل ہے، جو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا ہے اور ہر چیز میں متصرف ہے۔ مگر مشرک لوگ عبادت میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں، کچھ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور کسی نے جنات کو معبود بنا لیا، کسی نے فرشتوں کو معبود بنا لیا، کسی نے ستارہ پرستی شروع کر دی اور مختلف قسم کے معبود اپنے بنا لیے، جبکہ اہل ایمان صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی حقیقی معبود اور الہ سمجھتے ہیں۔ عبادت کے اندر انتہائی درجے کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ ہر چیز دنیا کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی صورت ہوتی ہے۔ ظاہری صورت کو آپ جسم سے تعبیر کر سکتے ہیں اور باطنی صورت کو آپ روح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک جسم ہے یعنی ظاہری صورت، اور ایک روح ہے یعنی باطنی صورت۔ تو عبادت کے اندر ایک تو ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی باطنی صورت ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز کے اندر دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، بیٹھنا، کھڑا ہونا، جھک جانا، یہ ظاہری صورتیں ہیں۔ اور اس کی باطنی صورت وہ دل کے اندر انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، انتہائی خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا، دل کے اندر پیدا کرنا، یہ باطنی صورت ہے۔ تو گویا نماز کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم ظاہری صورتیں ہیں یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ دل کے اندر تذلل اختیار کرنا، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، فقیر سمجھنا، اپنے دل کے اندر خشوع و خضوع کا پیدا کرنا، اپنے دل کے اندر عجز کا پیدا کرنا، یہ اس کی روح ہے۔ اور اگر روح باقی نہ ہو تو جسم بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر خشوع خضوع کے نماز نہیں ہوتی، یعنی جب روح نہیں ہوگی تو جسم بے فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی سفر کے دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ عرض کیا، حضور، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق اپنی مخلوق پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہر انسان پر ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ تعالی پر کیا ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا حضور اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے صرف خدا وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذبہم کہ وہ ان کو عذاب نہیں کرے گا، ان کو عذاب نہیں دے گا بلکہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ایاک نعبد اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت مدد طلب کرنا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایک اس کی ہے ظاہری صورت اور ایک اس کی ہے باطنی صورت۔ یعنی ظاہری صورت وہ یہ ہے کہ اسباب کے تحت مدد طلب کرنا، اور باطنی صورت وہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوا لینے کے لیے، اپنا چیک اپ کرانے کے لیے مدد لے رہا ہے ڈاکٹر سے، یہ ظاہری صورت ہے۔ ایک آدمی کمزور ہے، اس سے کوئی چیز گر گئی، وہ دوسرے سے کہتا ہے یار یہ چیز مجھ سے گر گئی ذرا اٹھا کر دے دو، میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا ذرا اٹھا کر دے دو، مدد طلب کی ہے، یہ ظاہری صورت ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ ایک ہوتا ہے باطنی صورت اس کی استعانت کی، یعنی سر میں درد ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جانا مدد لینا اس سے دوائی کے ذریعے سے، تو یہ ایک ظاہری صورت تھی۔ اب وہ باطنی صورت اختیار کرتا ہے، اس کے سر میں درد ہے اور وہ درد کے لیے ظاہری اسباب اختیار نہیں کرتا، ظاہری صورت اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ وہیں سے پکارتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد فرما۔ اب اس کو لکھا ہے مفسرین حضرات نے اور فقہاء نے، علماء نے، کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس نے ما فوق الاسباب مدد طلب کی ہے اور یہ مدد صرف اللہ رب العزت ہی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ عبادت میں اور استعانت طلب کرنے میں، مدد طلب کرنے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ فاتحہ میں دونوں کو اکٹھا بیان کر دیا، عبادت کا ذکر بھی اور ساتھ استعانت کا تذکرہ بھی، اس لیے فرمایا یہاں پر اکٹھا کہ لوگ ان دو چیزوں میں غلطی کر جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ انسان کسی کے آگے نہیں جھک سکتا، تو اسی طرح انسان اللہ کے سوا کسی اور سے باطنی صورت میں ما فوق الاسباب وہ مدد بھی طلب نہیں کر سکتا، استعانت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت سے لے گا، مدد بھی اللہ رب العزت سے مانگے گا۔ اگر کہیں پکار کی ضرورت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارے گا، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے در پر جھکنے کی اور اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی اور اپنے سے ہر وقت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔